بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 مارچ 2022 ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جدھر بھی جائیں آج تو ہر طرف ایک ہی وہ لوگوں کا موضوع ہے کہ یہ عدم اعتماد کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کوئی اس لیے بیچارہ پریشان ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے، کوئی اس لیے پریشان ہے یہ ناکام ہو جائے۔ اب اس کا تھوڑا سا ماضی میں جاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ پریشانی لوگوں کو کیوں ہے، اور اس کا میں حل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 2017 میں آپ چلے جائیں، اب یہ نون لیگ جو تھی انہوں نے ختم نبوت میں ترمیم کی۔ جب انہوں نے ترمیم کی تو پہلے انہوں نے کہا جی آپ نے خود نے میڈیا پہ دیکھا آپ نے کہ جی ہم نے تو ترمیم کی ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ مولویوں کو یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، بھائی مولویوں کو تو انگریزی پڑھنی نہیں آتی۔ اب اللہ بھلا کرے ظفر اللہ خان جمالی کا، وہ تو انگریزی پڑھنا جانتا تھا، وہ تو وزیر اعظم بھی رہا تھا اس ملک کا، کہ اس نے کرسی بھی چھوڑی اس بات پر کہ اس اسمبلی نے یہ بے غیرتی کیوں کی ہے، اور اس نے یہ دعا بھی دی جاتے ہوئے کہ میں دعا کرتا ہوں میں بیمار ہوں تو میرے مرنے سے پہلے اللہ پاک اس اسمبلی کو موت دے، اور وہ باعزت طریقے سے اس اسمبلی کو چھوڑ کے وہ شخص چلا گیا۔ اللہ پاک اس کی نسلوں پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا یہ دیکھو بھائی کیا کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، مسلمان تو کوئی نہیں سوچ سکتا، تو آپ پر یہ بات ثابت ہوگی۔ اب آپ بتائیں، یعنی انہوں نے ڈھیٹ پن کا ایک انتہا کر دیا۔ پھر جن حضور کے غلاموں نے اس پر احتجاج کیا ان پر انہوں نے فیض آباد گواہ پہلے تو انہوں نے ٹی وی چینل بند کر دیے کہ کوئی دیکھے ہی نہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، اور کتنے گھنٹے تک آپریشن جاری رہا ان کا۔ ان پر گولیاں برسائیں، شل پھینکے، پھر جناب انہیں مقدمے بنائے۔ بعد میں یہی کام اس نے کیا، تحریک انصاف نے بھی یہی کام کیا، ٹھیک ہے جی، ان پر تشدد کرو، ان پر جناب رمضان شریف میں گولیاں مارو ان کو، ہے جی یہ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں۔ اپنے کرتوتوں کی طرف کسی نے توجہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تم ختم نبوت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان بولا آپ نے دیکھا، اس سے پوچھا صحافی نے، وہ کہتا ہے جی جیب تو کٹی ہے لیکن یہ نہیں پتا کس نے کاٹی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کی عمر دیکھیں، یہ درس میں پڑھتا رہا۔ پھر جناب عمران خان آ گیا، کہتا ہے جناب میں ختم نبوت پر سیاست نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں حضور کی عزت کی بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ پھر یورپی یونین ناراض ہو جائے گی، ہم کدھر جائیں گے جناب، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہماری تجارت ہے۔ خدا تمہیں بھوکا ہی مارے گا۔ پھر اس کے بعد پی پی نے بھی جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس معاملے میں، وہ سارا یہ لوگ، میں نے ان کا ذکر کیا جو اس وقت بڑے متحرک ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، ٹھیک، کامیاب ہو یا نہ ہو۔ فضل الرحمان ہو گیا، نون لیگ ہوگی، پی پی ہوگی، عمران خان ہو گیا، یہی لوگ ہیں نا۔ اچھا، اب ان کے علاوہ بھی جو لوگ ان کے حمایتی تھے، یہ اکیلے تو نہیں تھے نا، یہ کاف لیگ کی بھی بڑی گندی داستان ہے۔ یہ ان کو یہ شرف حاصل ہے، یہ گجرات کے چودھریوں کو، کہ یہ ہر دور میں مشرف کے ساتھ یہ رہے، یہ ضیاء الحق کے ساتھ رہے، یہ نواز شریف کے ساتھ رہے، یہ پیپلز پارٹی کے بھی ساتھ رہے، اور یہ عمران خان کے بھی ساتھ بھی رہے۔ اچھا، اب جس پارٹی نے، یہ تم سمجھو کہ کسی کو خبر نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ جس نے جب یہ ختم نبوت کا معاملہ تھا ان کی حمایت کی ان ظالموں کی، اسمبلی کے اندر یا باہر، اور جس نے خاموشی اختیار کی، باوجود اختیارات کے جس نے ان کے خلاف ایکشن نہ لیا، کوئی مولوی تھا یا کوئی پیر تھا، مذہبی جماعت تھی، سیاسی جماعت تھی،
یہ سب کا کردار میرا رب جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پتہ ہے آپ صاحب کو۔ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس وقت وہ، یہ جو اتنا زور آج لگا رہے ہیں یہ سارے بیچارے، نیند نہیں آتی صبح شام، کبھی کسی کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، دوسرا اس کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، تیسرا اس کے پاؤں میں بیٹھتا ہے، اب بیچارے پریشان ہیں۔ اس وقت تمہیں نیند کیسے، جب حضور کی عزت پہ حملے تم کر رہے تھے، تمہیں اور تمہارے حامیوں کو کیسے نیند آ جاتی تھی؟ اور یہ دیکھنا یہ تمہارے کرتوت جو تم نے کیے، انشاءاللہ تم اس زندگی میں بھی ذلیل ہوگے، مرو گے بھی ذلیل ہو کر، اور یہی اشر تمہارے حامیوں کا ہوگا۔ اب بھی جو شخص اس بات پر بضد ہے کہ میرا ووٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے ختم نبوت کا مذاق اڑایا تھا، تو اس کا حشر بھی انشاءاللہ ان جیسا ہی ہوگا۔ یعنی ویسے بھی پاکستان کی سیاست اللہ معاف کرے بھائی بڑی عجیب ہے، اور ختم نبوت کا مذاق اڑانا، کیوں تم نے یہ مذاق بنا رکھا؟ اور ایسے سیاستدان، ان کے بارے میں 30-32 سال پہلے ایک تھے شاعر، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، آئیے میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ادھر بھی لٹیرے ادھر بھی لٹیرے، نہ یہ میرے تیرے نہ وہ میرے تیرے، یہ باتوں کے غازی کریں جال سازی، دکھائیں اجالے لگائیں اندھیرے، کبھی بات بدلیں کبھی ذات بدلیں، یہ نسلی درندے یہ فصلی بٹیرے، یہ غم خاریاں ہیں یا خوں خاریاں ہیں، مگر بچ کے آنسو بہائیں مچھیرے، الیکشن جو آئیں تو ہر دم لگائیں، یہ محلوں کی خاطر محلوں کے پھیرے، جو زندہ ہے رہنا تو رہنے نہ دینا، حسینوں کے گھر میں یزیدوں کے ڈیرے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، یہ ذلیل ہوں گے، یہ ان کی ایک پیشی سمجھ لیں، جس طرح عدالت کو ہوتی ہے نا، یہ ساری زندگی ذلیل ہوتے رہیں گے، یہ پھر ان کو ایک ذلت کا موقع آیا ان کا، جس شخص نے بھی اس ختم نبوت کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ مذاق تم نے سمجھ رکھا ہے، اور خدا کے لیے جو شخص ان کا اب بھی حامی ہے وہ اس بات سے توبہ کرے، ورنہ ان جیسے ہی ذلیل ہوگے، اور وہاں پھر حشر کے میدان میں جس کو جس سے محبت ہوگی اس کا حشر نشر اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ وما علینا البلاغ۔